الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. دوستو بزرگوں، تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 256 سے اس سے اوپر کی آیات آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. آیت الکرسی میں اول سے آخر تک اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر تھا. آیات کی شروع میں اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عبادت کے لائق میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اور اس پر اللہ نے عقلی 10 دلائل دیے ہیں. اور وہ 10 دلائل: پہلی دلیل الحی کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آتی. دوسری دلیل قیوم، تامنے والا ہے. تیسری دلیل اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی. چوتھی دلیل آسمانوں اور زمین کے اختیار اس کے پاس ہے. پانچویں دلیل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوق سے پہلے اور بعد والے حالات کو جانتا ہے. ساتویں دلیل اللہ کے جتنے مخلوق ہے اللہ کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. جتنا اللہ چاہے اتنا وہ اس کے پاس علم ہے. آٹھویں دلیل اللہ کی کرسی نے سمائی ہے 7 آسمان اور 7 زمین کو. آٹھویں دلیل اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی حفاظت سے تکتا نہیں. کتنے ہو گئے؟ 9. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ بلند ہے اور بڑا ہے. یہ 10ویں دلیل. یہ 10 دلائل اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت پر ذکر کیا ہے کہ میں عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور وہ تفصیل کے ساتھ اس آیات مبارکہ کے اوپر 6 دن بیان ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے. آج کے زیر درس آیات میں اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے دین میں. عقیدہ توحید کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جدا ہو گئی ہے ہدایت والا راستہ ٹھیڑے راستے سے. ظاہر ہو گیا ہدایت، ظاہر ہو گئی ہدایت ٹھیڑے راستے سے. فمن یکفر بالطاغوت، جو کفر کرے گا طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فقد استمسک، یقیناً اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، اس مضبوط کڑی کو. اللہ فرماتے ہیں اس نے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا. لن فصام رہا، کہ اس کے لیے توڑنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. سمیع علیم، ہر ایک کی ہر جگہ سے سنتا ہے. علیم، ہر جگہ میں ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے. اس آیت کے مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ کے اندر یہود، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ آباد تھے اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. اوس اور خزرج، انصار جو بعد میں انصار کے رہے، یہ ان پڑھ تھے، عرب تھے، ان پڑھ تھے. تو ان اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس چھوڑتے تھے تاکہ کچھ ہوشیاری آ جائے، علم حاصل کرے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض عورتوں کی جو اولاد نہیں ہوتی تھی وہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہو گیا تو میں یہودیوں کے پاس چھوڑتی ہوں. تو اس طرح وہ چھوڑتے تھے، یہودیوں کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑتے تھے تاکہ وہ اس کو کچھ سکھائے. تو وہ یہودی اپنے مذہب کی پرچار ان کو کراتے، اپنے مذہب سکھاتے تھے.
تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور یہ یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، اب اس وقت اس اوس اور خزرج والوں کے بچے ان کے پاس تھے اور بڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کیا۔ تو ایک صحابی آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بیٹے ہیں وہ عیسائی ہو چکے ہیں، عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں، کچھ یہودیت کو اختیار کر چکے ہیں، تو کیا میں اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام پر لاؤں؟ کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ، وہ یہودی جب یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، پھر ہمیں وہاں بندے بھیجنا پڑے گا اور وہاں سے پھر لانا پڑے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی اس کو زبردستی روک لیں، اور وہ اس مذہب کو اختیار کر چکے ہیں، تو ابھی میں اس پر زبردستی کر سکتا ہوں، اپنے بیٹوں کو زبردستی مسلمان بناؤں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، دین میں زبردستی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دین کو قبول کرنے میں ایک کافر ہے، کافر کو زبردستی مسلمان بنانا دین میں نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو زبردستی منوانا نہیں ہے۔ ہاں کہ وہ عقیدہ توحید کو قبول کرے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، پھر اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تو اس پر زبردستی ہے۔ مثلا کوئی چوری کرے تو اس کی سزا قرآن میں کیا؟ ہاتھ کاٹتا ہے۔ غیر شادی شدہ زنا کرے 80 کوڑے لگانا ہے، شادی شدہ زنا کرے سنسار کرنا ہے۔ تو یہ ہے نا زبردست سختی ہے، دین کے اندر سختی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر کے نماز کو قضا کرے گا وہ کافر ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز مسلمان اور کو کافر کے بیچ میں فرق کرنے والا کیا ہے؟ فرق کرنے والی نماز ہے۔ جو ایک نماز کو قضا کرے گا جان بوجھ کر کے قضا کرے گا، جیسے آج کل نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ چلو نماز بھی کہتے کپڑے ٹھیک نہیں، کیا کپڑے؟ یہ بنا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں۔ اللہ سے خوف نہیں ہے نا، گھر قریب ہے، گھر سے ہو کے نکلا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، کپڑے ٹھیک نہیں۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر اس کو شادی ہار میں دعوت دی جائے 2 دن پہلے سے جوڑا تیار رکھتا ہے، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا ہے، سمجھئے؟ ایک پلیٹ چاول کے لیے، ایک ٹائم کھانے کے لیے۔ جب ساری زندگی تجھے کھلا رہا ہے، اس کا حکم نہیں مانتے، شرم نہیں آتی؟ مسلمان ہو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہے، اسلامی حکومت ہو پھر یہ بانا بنائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز جو قضا کرے، شرعی حکومت کو یہ لازم ہے کہ اس کو جیل میں ڈالے، عمر بھر قید کر لے، حتی یتوب او یموت، یہاں تک کہ توبہ نہیں نکالے کہ آئندہ کے لیے میری توبہ ہے، آئندہ ایک نماز قضا نہیں کروں گا، ایک توبہ کرے پھر نکالے، اور اگر توبہ نہیں نکالتا ہے مر جائے نہ نکالے، قید کر جیل میں ڈالے۔ تو کتب لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زبردستی عقیدہ توحید منوانا نہیں ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، کافر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسلام پیش کیا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اس نے انکار کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو زبردستی بھی مسلمان بنوا سکتا ہوں، لیکن بناتا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دین میں زبردستی نہیں، دین میں زبردستی نہیں۔ ہاں دین اسلام قبول کیا، پھر اسلام کے احکامات کو میں سستی کرتا ہے یا چلتا نہیں ہے، اس پر ٹھیک کرنا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہا کرو، 10 سال کا ہو جائے نہیں جاتا ہے تھپڑ مارو، حالانکہ فرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، سیدھا راستہ واضح ہو چکی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد، ہدایت واضح ہو چکی ہے، الگ ہو چکی ہے، من الغی،
ٹھیک ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے گا طاغوت کے ساتھ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، طاغوت پر کفر کرے گا، ایمان اللہ پر لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑی کو، ایسے مضبوط کڑی ہے کہ لن انفصام لها، ان کے لیے ٹوٹنا ہے نہیں، ان کے لیے ٹوٹنا ہے نہیں۔ واللہ سے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، کہ اسلام کے اندر کوئی داخل ہو جائے، اب یہ ایسی مضبوط کڑی ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ خود اپنے عمل سے، اپنے فعل سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ اسلام کی کڑی ٹوٹتا نہیں۔ تو دوستو بزرگو، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت ہر وہ شے ہے، ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے، اللہ کی عبادت کرنے میں آپ کو رکاوٹ بنے، آپ کو نہ چھوڑے، یہ طاغوت ہے۔ یا آپ کو غیر اللہ کی عبادت پر لگائے، عبادت کی، غیر اللہ کی دعوت دے، تو یہ طاغوت ہے۔ جیسے شیطان ہے، شیطان بھی طاغوت ہے، شیطان کیا ہے؟ بڑا طاغوت ہے۔ تو دوستو بزرگو، سورۃ النساء آیات نمبر 51 کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ طاغوت کس سے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ہے کتاب کا ایک حصہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جادو اور شیطان پر، جادو اور شیطان پر، طاغوت پر۔ وَيَقُولُونَ، یہ یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ منافق لوگ، اور مومنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ یہودی، ان کو پتہ ہے، یہ منافقین کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی حق پر ہے، اور مشرکین مکہ جو کافر ہے وہ باطل پر ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ کافر لوگ، مکے کے مشرک لوگ جو ہے، یہ زیادہ ہدایت پر ہے مومنوں سے۔ سمجھ گئے؟ طاغوت، طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان یعنی ہر وہ شے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روکے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ غیر اللہ کی عبادت، اور وہ بھی اپنی عبادت پر خوش ہو، وہ طاغوت ہے، وہ بھی طاغوت ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باپ کس چیز کی عبادت کرتا تھا؟ بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ کس چیز کی عبادت کرتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سورہ مریم 16 پارہ آیت نمبر 41 سے 45، 46، 47، 48 تک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، او میرے بابا کیوں عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جو لم تعبد ما لا يسمع، جو سنتے نہیں، ولا يبصر، دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، نہ کوئی آپ کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان، او میرے بابا شیطان کی عبادت مت کرو۔ تو وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا، ابلیس کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ تو بتوں کی عبادت کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شیطان کی عبادت ہے۔ تو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطانی عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ شیطانی عبادت ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا، کہ بے شک انہوں نے ایمان لایا، بما انزل الیک، وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے فیصلے کو طاغوت کے پاس لے جائیں، شیطانی قانون کے پاس لے جائیں۔ قرآن اور سنت کے خلاف جو قانون ہے اس پر فیصلہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے۔ قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے کرنا، مقابل میں اس اور قانون پر فیصلے کرنا قرآن اور سنت کے خلاف، یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت وقد امروا ان یکفروا به، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا کہ اسے انکار کرو۔
اس سے انکار کرو. تو دوستو بزرگوں، یہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے. اور سورۃ النحل 14واں سپارہ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا یقیناً ہم نے بھیجا ہے فی کل امت ہر امت میں رسولا ایک معزز رسول، ایک معزز رسول ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہے. اور کس مقصد کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ. کس مقصد کے لیے؟ کہ عبادت اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے. اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ بندگی کرو اللہ کی. تو مشرکین مکہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے؟ یار جواب نہیں دیتے. میرے خیال پاپوں باتوں پہ بھی خرچہ آتا ہے. ہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات کرنے میں بھی ٹیکس نہ لگ جائے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے. کس مقصد کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا اللہ، یہ کہ کہو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، بچاؤ اپنے آپ کو طاغوت سے، شیطانی عبادت سے، شیطانی عبادت سے. مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ کی عبادت، بیت اللہ کی طواف کرتے تھے. مسجد حرام کو بنایا نہیں بنا؟ مسجد حرام کو بنانا یہ عبادت نہیں ہے؟ ارے مسجد، اور وہ بھی بیت اللہ کو بنانا کتنا بڑا ثواب ہے. اور طواف بھی کرتے تھے. اور حاجی لوگ حج جو کرتے تھے بیت اللہ پر طواف کرتے تھے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ حاجی لوگ جب طواف کرتے تھے تو وہ کیا کرتے؟ آپ زمزم کا پانی پلاتے تھے کہ پیاس لگی ہے، گرمی کا موسم ہے، حاجی طواف کر رہے ہیں، پیاس لگ گئی ہے، زمزم پلاتے تھے. زمزم پانی پلانا کتنا ثواب ہے. اور پھر خاص کر کے زمزم، اور وہ بھی حرم کے اندر. اور کھجور سے، وہ بھی عربی کھجور، عجوہ کھجور، اتنا بڑے بڑے کھجور، اور اس کی گٹھلی نکال کر کے اور اس کے مکھن سے بھر دیتے تھے اور پھر کھلاتے تھے. منہ میں پانی تو نہیں آتا. اللہ اکبر. یہ ثواب ہے. اللہ کے گھر میں وہ طواف کرتے ہیں تو ان کو کھجور اور مکھن ڈال کر کے کھلاتے تھے. یہ ثواب ہے. لیکن یہ ثواب اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے مانگتے بھی تھے، اللہ کے نام کی خیرات بھی کرتے تھے. لیکن کیا وہ شیطانی عبادت کرتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. جیسے آج کرسی میں آپ نے سن لیا کہ ہر عبادت کے لائق جو ہے صرف ایک اللہ ہے، اور حاجت روا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور اس پر پہلی دل الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے. جس پر موت آتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اور تمام مخلوق پر موت آئی ہے. اللہ رب العزت یہ موت سے پاک ہے. اللہ رب العزت موت سے پاک ہے. تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو طاغوت سے، شیطانی عبادات سے. یعنی اللہ کے سوا ہر جگہ میں ہر ایک کی آواز بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ ہر جگہ میں ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ایک اللہ ہے. اور ہر جگہ میں ہر ایک کی ہر حالت میں مدد کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ عقیدہ کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ اکبر، والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں طاغوت سے، ان یعبدوها، یہ کہ عبادت کی جائے ان کی، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کرتے ہیں پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جو طاغوت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. کیا ہے؟ خوشخبری ہے. فبشر عباد، اللہ رب العزت پیارے رسول اللہ کو حکم دیتا ہے، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو اپنے آپ کو شیطانی عبادات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی.
الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو کان لگاتے ہیں. کیا کر؟ ہاں، قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے تو کان لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کی بات توجہ سے سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر جو اس میں اچھی اچھی باتیں ہیں اس کی تابعداری کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کے تابعداری کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی ہے. یہ ہدایت یافتہ لوگ یہی ہے جو اپنے آپ کو شرکیات سے بچاتے ہیں، کفریات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ یہی ہے. عقل والے بھی یہی عقل مند ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی عقل مند ہے. تو دوستوں بزرگوں، آگے بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. تو یہاں اپنے سبق پہ آ جاؤ. اللہ اکبر. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کو کفر کرے گا طاغوت، یعنی انکار کرے گا طاغوت سے، جو کو انکار کرے گا طاغوت سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، یقینا اس نے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑی کو. اور مضبوط کڑی سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا؟ سارے خاموش ہیں، کم سے کم جواب تو دیا کرو. 10 باتیں میں کرتا ہوں، ایک کی جواب مانگتا ہوں، سارے خاموش. اور وہ بھی ایک دو جو کہتے ہیں وہ بھی سر کی اشارے سے. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم، حافظ اور سردار بھی تھے. اور پیارے رسول اللہ کو دیکھتے ہی ایمان لایا، کیونکہ تورات کے اندر رسول اللہ کی نشانیں موجود تھی نا، اور وہ تفسیرات آپ نے سن لی بار بار. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھتے ہی اور کہا کہ ھذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اقدس کو جب دیکھا چمکتا ہوا، اللہ نور ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کیا نور کو دیکھتے ہی اور لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے. عبداللہ بن سلام تو کیونکہ تورات کا حافظ تھا، تورات کے اندر رسول اللہ کی نشانیں موجود تھی، چہرے کو دیکھتے ہی اور دل نے تصدیق کیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچا چہرہ ہے. سمجھ گئے؟ اور ایمان لایا. اور اس نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا اور میں بہت اوپر چڑھا ہوں اور میں نے ایک کڑی کو مضبوط کیا ہے، میں نے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کو یہ خواب مبارک ہو، آپ کی موت اسلام پر ہوگی، آپ کی موت اسلام. اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے حالت ہوگی کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا. رات کو مسلمان ہے، صبح کافر ہے، صبح کافر ہے، رات کو مسلمان ہے، یعنی کفر اور اسلام ایسے ہو سرد کر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوگا ایک آدمی جنتوں والے اعمال کرتا رہے گا اور اتنا مثال کے طور پر اتنا اس اور جنت کے بیچ میں ایک بالش یوں ریختہ جگہ رہ جائے گے اور ساری زندگی انہوں نے اسلام پر گزاری ہو، لیکن آخری خاتمہ اس کا کفر پر ہو جائے گا، یہ جہنم میں چلے گا. تو ہم جو عبادات کرتے ہیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے. ہم جو عبادات کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس فتن دور میں تو نے اللہ میرے کو تیرا حکم جو نماز ہے اس کی توفیق تو نے عطا کی. اللہ تو نے میرے کو اپنے قرآن کے سامنے بٹھایا، اللہ یہ تیرے توفیق ہے، اللہ میرے اندر یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے میرے کو اور ماحول سے نکال کر کے اپنے گھر بلایا اور اپنے کرام کے سامنے بٹھا دیا. اس پر اللہ کا شکر ادا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ غلط کام کرتے ہوں گے، غلط عقائد رکھتے ہوں گے اور اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک بالش جگہ رہ جائے گی، لیکن آخر میں اس کا خاتمہ اسلام پر ہو جائے گا، جنتی بن جائے گا. تو اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارا آخری خاتمہ ایمان پر فرمائے، اسلام اور ایمان. اللہ ولی الذین اللہ انفسهم واللہ سمیع علیم. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی قول کو سنتا ہے، ہر ایک کے ہر قول کو سنتا ہے. العلیم جاننے والا ہے، ہر ایک کی حالات کو جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا. اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایماندار ہے. اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمانداروں کا دوست ہے.
اللہ اکبر. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اپنے دوستوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف. علماء توجہ کیجئے, الی الظلمات, ظلمات جمع ہے, نور مفرد ہے. یہ نور کیوں مفرد لے کر آیا, اور ظلمات اندھیرا, اندھیریاں اور روشنی, ایک روشنی کو ایک ذکر کیا, اندھیروں بہت سے اندھیرے, کیونکہ کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, رسومات ہے, اسلام کے خلاف جتنے بھی مذاہب یہ سارے اندھیرے ہیں. اور دین اسلام اور صحیح عقیدہ یہ کیا ہے؟ نور. یہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں, اولیاءهم الطاغوت, ان کے دوست طاغوت ہے. ان کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے. ان کافروں کا دوست کون ہے؟ اور مومنوں کا دوست کون ہے؟ اللہ. مومنوں کا دوست اللہ ہے, کافروں کا دوست اللہ. یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ شیطان جو ہے ان کافروں کو نکالتا ہے نور سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں. جہنم والے لوگ یہی ہے, آگ والے لوگ یہی ہے. ہم فیہا خالدون. اس جہنم والے عقیدے پر جب موت آئے گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. اللہ ایسی حالت سے ہم سب کو بچائے. تو دوستوں بزرگوں, ایسی حالت سے ہم کب نکلیں گے؟ ایسی حالت سے ہمیں کیسا ہم اپنے آپ کو بچائیں گے؟ جب رب کا قرآن ہم سنیں گے, رب کا قرآن سیکھیں گے, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں گے, اس کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ کہا اور آپ حضرات سنا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.